اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، بلوغ المرام کتاب الجامع کی اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ رب العالمین ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے، اور اس راستے میں ہم سب کو آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہم سب کو صبر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، سامعین گرامی، اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کے توفیق سے بلوغ المرام باب البر والصلہ کی روایت ہم لوگ پڑھ رہے ہیں۔ یہ تیسری روایت ہے غالباً باب البر والصلہ کی، جس کے راوی حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات ووأد البنات ومنع وہات وکرہ لکم قیل وقال وکثرة السؤال واضاعة المال، متفق علیہ۔ یعنی حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کر دیا ہے ماؤں کو ستانا، بیٹیوں کو زندہ دفن کرنا، خود تو نہ دینا مگر دوسروں سے کہنا کہ مجھے دے، اور تمہارے لیے ناپسند کیا ہے یہ کہنا کہ یہ کہا گیا، وہ کہا گیا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے وہ کہا، اور زیادہ سوال کرنا اور مال ضائع کرنا یہ اللہ رب العالمین نے ناپسند کیا ہے ہم سب کے لیے۔ اس حدیث میں ہم لوگ قیل اور قال کس کو کہتے ہیں یہاں تک ہم پڑھ چکے تھے کل کے درس میں۔ اللہ کے فضل اور اس کے توفیق سے کل کے درس میں یہاں تک اس کی تشریح آپ کے سامنے بیان کی گئی تھی کہ قیل و قال کو اللہ رب العالمین نے ہم سب کے لیے ناپسند کیا ہے، اور قیل و قال میں یہ باتیں شامل ہیں کہ لوگوں کے متعلق سنی سنائی باتیں بلا تحقیق کے آگے پہنچانا، یا تحقیق کر کے دوسروں کو بتاتے رہنا، سناتے رہنا۔ پہلی صورت میں جھوٹ ہے کیونکہ آپ نے بغیر تحقیق بات کی، اور دوسری صورت میں جھوٹ اور بہتان ہوگا، اور دوسری صورت میں غیبت اور چغلی ہوگی۔ اگر کوئی آدمی تحقیق کر کے بھی بات بیان کرے تو غیبت کرے گا، چغلی کرے گا، کیونکہ عموماً لوگ یہ پسند نہیں کرتے کہ ان کے متعلق بات کی جائے۔ آپ اپنی مجلس میں اپنے متعلق گفتگو کیجئے، دوسروں کے متعلق کیوں بات کرتے ہیں؟ ہاں، اگر آپ اس کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو اس کے منہ پر بولیے، الا یہ کہ کسی سے ڈسکس کرنا ہو کہ اس کی اصلاح کیسے کرنی ہے اور اس کو کس طرح سے راہ راست پر لانا ہے، تو اس کے عیوب کو لوگوں کے سامنے، یا کسی سے اس کو جاننے کے تعلق سے، اس کے کیفیت اور اس کے حالات کو سمجھنے کے تعلق سے اس کے عیوب کو بیان کیا جا سکتا ہے، جس میں اسی کے لیے نصیحت اور اسی کے لیے خیر خواہی کا جذبہ پوشیدہ ہے۔ لیکن ایسے ہی فواکہ مجلس کے لیے، ٹائم پاس کرنے کے لیے کسی کی بات لے کر کے بیٹھ گئے، اب اس کی بات کر رہے ہیں ہم لوگوں کی ذاتیات پر
اس کے گھر والوں کے اوپر، اس کے خاندان والوں کے تعلق سے باتیں کرتے ہیں۔ آدمی کے تعلق سے بات نکلی تو اس کے تعلق سے بات چلی، اس کے بیٹے کے تعلق سے چلی، اس کے گھر والوں کے تعلق سے چلی۔ اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، اس طرح کی باتیں ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ اسلام کا قاعدہ یہ ہے کہ جو چیز تمہارے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے اس کے پیچھے مت پڑو، اس کے پیچھے نہ پڑو۔ من حسن اسلام المرء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے اسلام کی خوبصورتی یہ ہے ترکہ ما لا یعنی، جس چیز سے آپ کو کوئی لینا دینا نہیں ہے آپ اس کے پیچھے کیوں پڑے ہیں، کیوں اس کے تعلق سے بات کر کے اپنی عاقبت اور اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جی لوگوں کے عیوب اور کمزوریاں جو بیان کرتا ہے نا، اور ہمیشہ وہ اپنی عادت بنا لیتا ہے کہ صرف لوگوں کی کمزوریوں پہ اپنی نگاہ رکھے، تو انسان اپنی حالت سے بے پرواہ ہو جاتا ہے، اپنی حالت سے وہ بے پرواہ ہو جاتا ہے، اپنی طرف نہیں دیکھتا۔ کہاوت مشہور ہے کہ دوسرے کا تنکا نظر آتا ہے لوگوں کو، اور اپنی آنکھ کا شہتیر تک نہیں نظر آتا۔ شہتیر کہتے ہیں اس موٹے لکڑی کو جس کو بیم کے طور پر پہلے زمانے میں لوگ استعمال کیا کرتے تھے چھت بنانے کے لیے۔ کھپڑا وغیرہ کا آج بھی جو گھر ہے جس کو ہم لوگ عام طور پہ دھرنی کہتے ہیں، دھرنی ہے نا، جو ہماری لوکل زبان ہے اس میں دھرنی کہتے ہیں۔ تو موٹی جو لکڑی ہوتی تھی جس کے اوپر پورے چھپر کا سپورٹ ہوتا تھا، تو وہ اتنی موٹی اگر بھی لکڑی آنکھ میں اس کے گر جائے، محاورہ ہے تو اپنا وہ نظر نہیں آتا۔ یا اس طرح سے لوگ اور ایک کہتے ہیں کہ اپنی دہی کو کوئی کھٹی نہیں کہتا، یعنی اپنے اندر جو عیب ہے وہ عیب نظر نہیں آ رہا ہے۔ اگر ہر آدمی اپنا عیب دیکھنا شروع کرے اور اپنی اصلاح کر لے تو معاشرہ سدھر جائے گا خود بخود۔ لیکن انسان کی یہ فطرت ہے کہ اپنا عیب وہ دیکھتا نہیں، اور وہ یہ پسند کرتا ہے کہ میرا عیب چھپا رہے، لوگوں کے سامنے ظاہر نہ ہو، اور دوسروں کے تعلق سے وہ یہ چاہتا ہے کہ دوسروں کے عیوب لوگوں کے سامنے افشا ہو جائے، پھیل جائے۔ تو دوسروں کے عیب جوئی میں جو آدمی لگا رہتا ہے، ایک بڑا نقصان اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے عیب سے بے پرواہ ہو جاتا ہے، اپنے عیب سے بے پرواہ ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رحمت اللہ علیہ رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے جی رحم اللہ امرأن، اللہ رب العالمین اس شخص کو اس کے اوپر رحم کرے، اللہ رب العالمین اس شخص کے اوپر رحم کرے۔ رحم اللہ امرأن اہدی الی عیوبی، جو میرے سامنے میرے عیب کا تذکرہ کرے، میرے سامنے کرے، آ کر کے مجھ کو بتائے کہ آپ کے اندر عیب ہے۔ آج ہے کسی میں ہمت کہ اس کے منہ کے سامنے جا کر کے عیب بیان کرے؟ اور کسی حاکم کے اندر یہ ہمت ہے کہ وہ رعایا کو بولے کہ میری جو غلطیاں تم دیکھو، آ کر کے میری اصلاح کرنے کی کوشش کرو؟ اگر کوئی کوشش کرنے کی، اصلاح کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے، باتیں بتانے کی کوشش بھی کرتا ہے، تو اس کی زبان پہ تالا لگا دیا جاتا ہے، بند کر دیا جاتا ہے۔ تم ہمارے خلاف بولو گے؟ تم ہوتے کون ہو بولنے والے؟ سوچیے۔ تو اگر آپ کو اصلاح کرنی ہے، آپ اس کے عیب کو اس کے سامنے بیان کر دیجئے تاکہ وہ اصلاح کرنے کی کوشش کرے، اور اگر نہیں تو دوسرے کے محفلوں میں بیان کر کے فواکہ مجلس نہ بنائیے، اس کو گفتگو کا موضوع نہ بنائیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح مسلم میں روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال ہلک الناس، جس نے یہ کہا کہ لوگ ہلاک ہو گئے، فہو اہلکہم، تو وہ سب سے زیادہ برباد آدمی ہے، سب سے زیادہ برباد آدمی یہ کہنے والا ہے۔ کیوں؟ اس کو صرف لوگوں کی پڑی ہے، وہ یہ کیوں نہیں کہتا کہ میں ہلاک ہو گیا، فلانا برباد ہو گیا، ارے وہ تو خراب ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، اس کا کہاں نام لیتے ہو، اس کے اندر تو یہ عیب ہے، وہ ایسا ہے، وہ ہلاک و برباد ہونے والا ہے، تم کون ہو؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو یہ کہے کہ وہ برباد، وہ خراب، وہ برا، وہ ایسا، وہ ویسا، تو سمجھنا کہ ان تمام برائیوں میں سے سب سے برا آدمی وہ ہے جو یہ کہہ رہا ہے، سب سے برا آدمی وہی ہے جو یہ باتیں
آپ کے سامنے کہہ رہا ہے، یہ حدیث ہے، مسلم کی روایت ہے، باب البر کی 139 نمبر کی 139 نمبر کی یہ روایت ہے۔ اسی طرح سے جی قیل و قال کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ دین کے بارے میں لوگوں کے اختلاف کو بیان کرتے چلے جانا۔ فلاں امام نے یہ کہا، فلاں امام نے یہ کہا۔ بعض علماء سے اگر مسئلہ پوچھے تو کہیں گے ایک قول یہ بھی ہے، ایک قول یہ بھی ہے، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی باتیں وہ کرتے ہیں، لیکن اصل بات نہیں بتاتے، سامنے والے کو الجھا دیتے ہیں۔ تو قیل و قال میں یہ بھی داخل ہے۔ لیکن اگر آپ کسی کو تعلیم دے رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، یا کسی مسلک کے اوپر رد کرنا ہے تو اس کے اقوال کا تذکرہ آپ کر سکتے ہیں، اس قول کا تذکرہ آپ کر سکتے ہیں کہ دیکھیے حدیث یہ ہے لیکن فلاں صاحب کا یہ قول ہے، فلاں صاحب کا یہ قول ہے، اس مسئلے میں وہ صاحب یہ کہتے ہیں، تاکہ یہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ فلاں کا جو قول ہے وہ حدیث کے مخالف ہے، بیان کے لیے۔ لیکن سامنے والے کو کنفیوز کر دینے کے لیے اگر آپ بیان کر رہے ہیں تو راجح بتائیے کہ حدیث سے یہ زیادہ قریب ہے، لیکن راجح نہیں بتا کے یہ بھی بتا دیا وہ بھی بتا دیا عوام کے سامنے، تو عوام بیچاری تو کنفیوز ہو جائے گی کہ ہم یہ عمل کریں کہ وہ عمل کریں، اس پہ کی طرف جائیں کہ اس کے طرف جائیں۔ تو یہ بھی قیل و قال کے اندر داخل ہے، یہ بات بھی قیل و قال کے اندر داخل ہے۔ اس میں ایک خرابی یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے بات کے مقابلے میں دوسروں کی باتوں کا ذکر کرتا ہے جی انسان۔ مسلمان کو یہ کبھی بھی زیب نہیں دیتا وہ کتاب و سنت کے خلاف باتوں کے ذکر کرتا رہے، اور جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العالمین کے بات کی سبکی ہوتی ہو، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی بات کی تحقیر ہوتی ہو، اور آپ دوسروں کی باتوں کو بیان کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اس سے بھی انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اجتناب کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کہیں پر اس کے بطلان کو واضح کرنا ہے اور صحیح مسئلہ لوگوں کے سامنے بیان کرنا ہے تو آدمی ایسا کر سکتا ہے، اس کے کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اقوال آپ اس لیے ذکر کر رہے ہیں تاکہ ان اقوال کا جو کتاب و سنت کے موافق نہیں ہے ان کے اوپر آپ رد کریں، تو اس کا یہ کرنا جائز ہے، یہ کرنا جائز ہے۔ اسی طرح سے جی قیل و قال اگر آپ کریں مسائل میں تو سننے والا پریشان ہو جائے گا کہ ان اقوال میں ہم کون سا قول اختیار کریں، آخر کار وہ کیا ہو جائے گا؟ دین سے منحرف ہو جائے گا، دین کو چھوڑ دے گا۔ اتنے مسائل کہ وہ آدمی منحرف ہو جائے گا، دین کو مشکل سمجھ بیٹھے گا۔ اسی طریقے سے جب انسان قیل و قال کرتا ہے، باتیں ذکر کرتا ہے جی، اقوال نقل کرتا ہے، تو بہت ساری باتیں بغیر تحقیق کے کر جاتا ہے، بہت ساری باتیں بغیر تحقیق کے وہ بول جاتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کا شمار جھوٹے لوگوں میں ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر وہ چیز بیان کرتا پھرے جس کو اس نے سنا ہے، جس کو اس نے سنا ہے۔ اور دیکھیے بیان کی دو شکل ہے، غور سے سمجھیے، ایک تو زبان سے بیان کرنا اور ایک لکھ کے بیان کرنا۔ آج کل کے معاشرے میں زبان سے بیان کرنا یہ کم ہے تھوڑا، لیکن واٹس ایپ وغیرہ فیس بک وغیرہ کے ذریعے سے لکھی ہوئی باتوں کو ہم لوگ بہت شیئر کرتے ہیں، یا لنک اگر آیا، ادھر سے کوئی لنک آیا اس کو شیئر کر دیا، ادھر سے کوئی آیا اس کو بنا دیا۔ ارے بھائی آپ تحقیق کرو، دیکھو صحیح کہ کیا معاملہ ہے کیا نہیں ہے، اور اس کو آپ بڑھاتے چلے جا رہے ہیں۔ اور منہج کا رونا یہ ہے کہ انسان کو اپنے منہج تک کا پتہ نہیں ہے، منہج تک کا پتہ نہیں ہے۔ اور ایک بات ہم لوگ کرتے ہیں، اب ذرا غور سے اس بات کو آپ لوگ سمجھیے گا کہ لوگوں کا عام طور پہ جو فوکس ہے نا آج کل کے اس زمانے میں، تو آپ دیکھ لیں لوگ کہتے ہیں مسلم لڑکیاں برباد ہو رہی ہیں، ارتداد کی طرف جا رہی ہیں، خودکشی کا ماحول ان میں عام ہو رہا ہے، والعیاذ باللہ، اس طرح کی باتیں ممبر و محراب پہ یہ خوب چل رہی ہیں۔ لیکن لڑکیوں کے مقابلے میں لڑکوں کے اندر دین کی کتنی کمی ہے اس کی کوئی بات نہیں کرتا،
اس کی کوئی بات نہیں کرتا. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ دنیا کے معاملے میں لوگ اتنا ماہر ہوتے ہیں کہ اگر ان کے ہاتھ میں ایک درہم دے دو تو اس کو وہ ہاتھ سے ایسے ناپ کر کے بتا دیں گے کہ اس کا وزن کتنا ہے, دنیا کے معاملے میں. لیکن اگر دین کے معاملے میں اس سے پوچھو کہ وضو میں کتنے فرائض ہیں, غسل کی سنت کیا ہے, نماز میں کتنے ارکان ہیں, کتنے واجبات ہیں, تو وہ جواب نہیں دے سکیں گے. یہ دین کی غربت کا زمانہ ہے, دین غریب ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اسلام ایک دن غریب ہو جائے گا, خود اس کے ماننے والے اسلام کو نہیں سمجھ سکیں گے, نہیں جانیں گے. نام تو اسلام اور مسلمان کا ہوگا ان کا, لیکن اسلام صرف نام کے حد تک باقی رہے گا, اس کے علاوہ کچھ نہیں رہے گا. تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ کتاب و سنت کے منہج سے نوجوانوں کو جوڑا جائے. عام طور پہ بچیاں اللہ کے فضل و کرم سے وہ پڑھ رہی ہیں, ایسا نہیں ہے کہ ان کے تعلق سے بات نہ کی جائے, ان کے تعلق سے بھی بات کی جائے, لیکن جو پورا خطیب, خطبہ, جلسہ, جلوس اور میٹنگ, کانفرنس جو اس کے طرف ہے نا, اب ادھر سے ذرا سا ہٹا کر کے مسلم نوجوانوں کی طرف بھی لانے کی ضرورت ہے. اکثریت غافل ہے, دین کی تعلیم اس کو معلوم نہیں, منہج کس کو کہتے ہیں اس کو معلوم نہیں ہے. کوئی جہاں سے کوئی بھی بھیج رہا ہے, لوگ اس کو شیئر کر رہے ہیں. کس کا ہے, کون لکھ رہا ہے, کیسے لکھ رہا ہے, کوئی مطلب نہیں ہے اس کو. تو یہ چیز اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے, اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے. لوگ فرض کفایہ کو سمجھانے کے لیے دور دراز سے علماء بلا کر کے کانفرنس کروا لیتے ہیں. فرض کفایہ کو, جو فرض عین ہے اس کے تعلق سے نہیں ہے, کوئی خیال نہیں ہے. تو اسی کو کہا قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے, تب کسی قوم کے حشمت کو زوال آتا ہے. سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت پہلے مفقود ہوتی ہے, تب جا کر کے قوم کے حشمت کو اور اس کی عزت کو, اس کے سطوت کو زوال آتا ہے. اقبال نے شعر کہا تھا, اور وہ شعر ثابت اور صادق آتا ہے. آج ضرورت ہے کہ عقیدے کے اوپر, منہج کے اوپر, دین کے اوپر, دین کے اصل بنیادوں کے اوپر, سلفیت کے اوپر, اہل حدیثیت کے اوپر, اسلاف کی تعلیمات کے اوپر آج نوجوانوں کی تربیت کی جائے, ان کو بتایا جائے, ان کے سامنے ان باتوں کو واضح کیا جائے. اور جو فتنے ہیں اتنے نئے زمانے کے پیدا ہو رہے ہیں, ان فتنوں کے سامنے یہ کیا جائے. اب اس کی مثال آپ کو میں دے رہا ہوں. سعودی عرب کے اوپر وہابی حکومت, اہل حدیث حکومت قائم ہے. لوگوں نے حملہ کیا اس کے اوپر ایران سے, حوثیوں نے میزائل داغا, کسی نے کچھ نہیں کہا. حالانکہ مسجد اقصی کی فضیلت چاہے جتنی بھی ہو, خانہ کعبہ سے کم ہے, یہ بات آپ جان لیجئے گا. لوگ خانہ کعبہ کے حاکم کو برا کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مسجد اقصی جل رہا ہے. کیوں نہیں سمجھتے ہیں منہج, کیوں نہیں جانتے ہیں لوگ, کیوں نہیں جانتے ہیں؟ اب اس کے لیے اگر حدیثیں بھی گڑھنے کی ضرورت پڑ جائے, لوگ حدیث گڑھ رہے ہیں. آج ایک تحریر نظر سے گزری جس کے اوپر ہم نے رد بھی کیا. وہ تحریر اس کے اوپر لکھ دیا کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے پہلی زمین میں مسجد کون سی بنائی گئی, تو کہا کہ مسجد اقصی, مسجد اقصی بنائی گئی. حوالہ اس کے نیچے کیا دیا, بخاری کا دیا. کہ حدیث کے کسی کتاب کے اندر یہ حدیث موجود نہیں ہے, اور حوالہ لکھ دیا بخاری کا, اور اس کو گروپ کے اندر شیئر کر دیا. اب جتنے لوگ ہیں دیکھ رہے ہیں, کہا کہ بخاری کی حدیث, جبکہ یہ حدیث جو اس نے لکھا ہے, جس کسی نے بھی لکھا ہو, قرآن مجید کے آیت کے مخالف ہے. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ, اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سب روئے زمین میں سب سے پہلا گھر جو اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ مکے میں ہے. مراد خانہ کعبہ ہے. حضرت ابو ذر کی روایت موجود ہے, پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین کے اوپر سب سے پہلا گھر کون سا بنایا گیا اللہ کی عبادت کے لیے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مسجد حرام. کہا اس کے بعد, کہا مسجد اقصی. کہا دونوں میں کتنا فاصلہ ہے؟ کہا 40 سال. 40 سال پہلے مسجد حرام بنایا گیا, 40 سال کے بعد مسجد اقصی بنایا گیا. لیکن آج لوگوں کا دھیان ادھر سے منتقل کرنے کے لیے, اور یہ لوگ اپنی منہج, اپنا فکر لوگوں کے درمیان تھوپنے کے لیے, اور سعودی عرب جیسی
موحد حکومت کو برا بھلا کہنے کے لیے چاہے حدیث گڑھنے کی ضرورت کیوں نہ پڑ جائے اس کو گڑھ دیں گے وہ لوگ، اور مسلم نوجوانوں کا دماغ خراب کرنے کے لیے چلے جائیں گے۔ اب ضرورت نہیں ہے کہ اس بات کے اوپر سیمینار کیا جائے، ضرورت نہیں ہے کہ اس بات کے اوپر نوجوانوں کی تربیت کی جائے، ضرورت نہیں ہے کہ جمعیت اہل حدیث کے موقف کو اس بات کے اوپر لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے اور ان کو بتایا جائے۔ کرنے کے بہت کام ہیں، لیکن واہ ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ بہرحال بات دوسری طرف نکل گئی، ہم لوگوں کی بات چل رہی تھی قیل و قال کی طرف، قیل و قال ہے نا۔ تو کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفا بالمرء اثما یا کفا بالمرء کذبا ان يحدث بكل ما سمع، آدمی کو جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ جو کچھ سنے اس کو آگے بیان کر دے، آگے فارورڈ کر دے، آگے شیئر کر دے، جو ترجمہ آپ کرنا چاہیں اس کا کر سکتے ہیں۔ چوتھی بات یہ جی کہ قیل و قال میں بہت سی باتیں ایسا کرے گا کہ اس سے نہ تو دین میں کوئی فائدہ ہے اور نہ دنیا کے اعتبار سے کوئی اس کو فائدہ ملنے والا ہے، لہذا یہ لغو ہے۔ اور اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتا ہے اہل ایمان کے اوصاف کو بیان کرتے ہوئے والذین هم عن اللغو معرضون، سورہ مومنون کی آیت ہے کہ ایمان والے وہ ہیں جو بے فائدہ باتوں سے روح گردان رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، کہ آدمی کے اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ ان باتوں کو ترک کر دے جس سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے، جس سے کوئی مقصد اس کا جڑا ہوا نہیں ہے، وہ ان باتوں کو ترک کر دے، ان باتوں کو چھوڑ دے۔ اب اس کے بعد آئیے قیل و قال کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہا وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، کثرت السوال کو ناپسند کیا ہے اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے۔ اس میں بھی کئی چیزیں شامل ہیں جی کثرت سوال میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کثرت سے سوال کرنے سے منع کر دیا گیا تھا، کیونکہ کثرت سے اگر وہ سوال کریں تو کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ جو چیز اسلام میں حلال ہے ان کے سوال کی وجہ سے حرام نہ ہو جائے۔ اللہ نے جو آسانیاں رکھی ہیں کہیں ان کے سوال کی وجہ سے وہ مشکل نہ ہو جائے۔ مثال کے طور پہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے متعلق بتا رہے تھے، ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کہا اکل عام یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال حج کرنا پڑے گا؟ چپ رہے آپ۔ پھر کہا اکل عام یا رسول اللہ، پھر پوچھا اکل عام یا رسول اللہ، آپ چپ رہے۔ جب مجلس ختم ہو گئی، برخاست ہو گئی، تو آپ نے کہا این السائل، کہاں ہے پوچھنے والا؟ کہا میں ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا آپ ہیں؟ لو کنت نعم، اگر میں ہاں کہہ دیتا لوجبت، تو یہ واجب ہو جاتی، ولم استطعتم، اور تم نہیں کر سکتے۔ بتائیے تو اگر مالداروں کو کہہ دیا جائے کہ تمہارے اوپر ہر سال حج ہے تو کر سکیں گے؟ 5 لاکھ 6 لاکھ روپیہ خرچ ہو رہا ہے، اگر ہر سال اتنا روپیہ نکالنے کے لیے اگر ہوتا تو اللہ کا دین آسان ہے، چاہے آپ کتنا بڑا کروڑ پتی ہی کیوں نہ ہو، ارب پتی ہی کیوں نہ ہو، زندگی میں ایک بار حج کر لیجئے، ہو گیا، فرض ادا ہو گیا آپ کا۔ ہاں اس کے بعد اگر آپ جاتے ہیں فبیہا والنعمہ، نفل ہوتی ہے، نفل حج ہوگا آپ کا، لیکن فرض جو تھا آپ کے اوپر وہ فرض کی ادائیگی ہو گئی ایک ہی بار میں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کثرت سے سوال کرنے سے منع کر دیا گیا۔ آیت کریمہ نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی باتوں کے بارے میں سوال نہ کرو کہ اگر وہ باتیں ظاہر ہو جائیں تو تم کو بری لگیں۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 101 ہے جی۔ مسئلہ یہ ہوا، یہ آیت کا شان نزول یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک مرتبہ نکلے کہیں، ظہر کی نماز آپ نے پڑھائی اور اس کے بعد منبر پہ کھڑے ہوئے اور آپ نے تقریر کی۔ تقریر جب آپ کی ختم ہوئی تو آپ نے صحابہ سے کہا کوئی سوال ہے؟ کوئی سوال کرنا چاہتے ہو تو پوچھو مجھ سے، سلونی سلونی، پوچھو، جس کو جو پوچھنا ہے پوچھو، میں اس منبر پہ کھڑے ہو کر کے آج ہر چیز بتا دوں گا تم کو، تمہارے تمام سوالوں کا جواب دے دوں گا۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد کون ہیں، میرا باپ کون ہے، پوچھا انہوں نے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارا باپ حذیفہ ہے۔ عبداللہ ابن حذافہ، کہا تمہارے باپ حذیفہ ہیں۔ پھر آپ نے کہا اور پوچھو اور پوچھو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے ناراضگی کا
اظہار ہو رہا تھا، آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا غصے کے مارے کہ یہ سوال کوئی پوچھنے کا ہے میرا باپ کون ہے؟ اس طرح کے سوالات پوچھتے ہو تم لوگ ہم سے؟ کہا اور پوچھو، اور کسی کو کچھ چاہیے پوچھو مجھ سے۔ آپ ناراضگی میں یہ کہے جا رہے تھے، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ اچانک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر پڑی، گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے، کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ زور زور سے پڑھنے لگے، تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ ٹھنڈا ہوا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے اترے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے اترے۔ یہ شان نزول ہے اس آیت کریمہ کا۔ یا ایھا الذین، اللہ رب العالمین نے آیت نازل کر دی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، لا تسألوا عن اشیاء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان اشیاء کے متعلق، ان چیزوں کے متعلق سوال مت کرو، ان تبد لکم تسؤکم، کہ اگر تمہارے سامنے ان سوالوں کے جواب کو واضح کر دیا جائے تو تم کو بری لگے، ایسی چیزوں کے متعلق نہ پوچھو۔ اسی طرح سے بلا ضرورت جی لوگوں کے حالات کی جستجو کرنا، ان کے ذاتی معاملات کے متعلق پوچھنا، خواہ مخواہ کا تجسس کرنا کسی کے بارے میں، یہ سب ناپسندیدہ عمل ہیں۔ اور اسی طریقے سے ایسے سوال کرنا جن کا وجود ہی نہیں ہے، وہ مسئلہ ابھی ہوا ہی نہیں ہے اور آپ اس کے متعلق سوال پوچھ رہے ہیں، وہ مسئلہ ابھی وجود ہی میں نہیں آیا ہے۔ سلف صالحین رحمہ اللہ اس کو سختی سے ناپسند کرتے تھے۔ بعض اہل رائے اپنی کتابوں کے اندر عجیب و غریب مسائل، جب آپ دیکھیں گے تو عجیب و غریب مسائل کا تذکرہ ہے۔ کہا کہ اگر کتا ہے اور بکری ہے، اور کتے اور بکری سے مثال کے طور پہ دونوں سے کوئی لڑکا کہہ رہے ہیں کوئی بکری کا بچہ ہوا، ایک مثال کے طور پر، تو کہا کہ اس بکری کے بچے کا گوشت کھا سکتے ہیں نہیں کھا سکتے جس کا باپ کتا ہے؟ فقہ کے کتابوں میں یہ چیزیں لکھی گئی۔ اب اس پہ خود یہ سوال قائم کیا اور اس کا جواب خود دیا، کہا کہ اس پہ گھاس پیش کرو، اگر وہ گھاس کھائے تو سمجھو کہ بکری ہے۔ کسی نے کہا اس پہ گوشت پیش کرو، اگر وہ کھائے تو سمجھو کہ وہ کتا ہے۔ کسی نے کہا کہ اس کی آواز کو نوٹ کرو، بکری کی طرف میں آتا ہے تو ہے، اگر بھونکتا ہے تو کتا ہے۔ کسی نے کہا اس کو ذبح کر دو، اگر دیکھو کہ اندر میں اجڑی نکل رہی ہے، بکری کی جیسے اجڑی ہوتی ہے ویسی اگر نکل رہی ہے تو سمجھو کہ بکری ہے، اور اگر دوسری آنت نکل رہی ہے جو کتے کی ہوتی ہے، چکنی آنت جس میں ٹرکس نہیں بنا ہوتا ہے، تو کہا کہ وہ پھر کتے میں جائے گا۔ بتائیے تو ایسا کہیں مسئلہ ہو سکتا ہے؟ یہ مسئلہ کہیں ہو سکتا ہے؟ فقہ کی کتابوں ایک خاص لوگوں میں یہ چیزیں موجود ہیں۔ اب اس طرح سے کر کے اس کو کمپلیکیٹڈ مسائل بنائے، بہشتی زیور وغیرہ اور دوسرے اس طرح کی جو کتابیں ہیں اس کے اندر اس طرح کے مسائل ذکر کیے گئے ہیں، خوب ذکر کیے گئے ہیں۔ تو ان چیزوں سے بھی اجتناب اور پرہیز کرنا چاہیے۔ ایسے سوال جو واقع ہی نہیں ہوئے ہیں اور ہوں گے بھی نہیں، ان سے اجتناب اور پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے جی علماء کو پھنسانے کے لیے اور ان کو نیچا دکھانے کے لیے سوال کرنا، یہ اکرام مسلم کے بھی خلاف ہے اور علماء کرام کے علم کے بھی خلاف ہے۔ ایسا کام نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ سوال اس وجہ سے کر رہے ہیں، کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے ایک دو سوال کمپلیکیٹڈ بنا کے رکھتے ہیں، کچھ سوال بنا کر کے رکھتے ہیں کہ، اور اگر آپ جائیے ہر عالم سے وہی سوال کرے گا، ہر عالم سے، پھر سب کا جواب میچ کرے گا، اسی سے پھر ناپے گا یہ کتنا پانی میں ہے، یہ کتنا پانی میں، کہا ہمارا جواب نہیں دے سکے، یہ ہمارا جواب نہیں دے سکے، ہم نے ان سے یہ پوچھا نہیں بتا سکے۔ تو یہ کوئی ضروری ہے کہ ہر عالم کو سب مسئلہ آتا ہی ہو؟ ایک آدمی سفر کر کے کہاں سے دور دراز مقام سے آیا تھا، امام مالک کے سامنے 33 مسئلہ پیش کیا، 29 مسئلوں میں امام مالک نے کہا لا ادری، مجھے نہیں معلوم ہے۔ تو کیا امام مالک کی عزت گھٹ گئی؟ کیا کم ہو گئی کیا؟ لیکن آج لوگ ایک ایک مسئلے سے عالم کا علم ناپ لیتے ہیں، جبکہ ان کو خود استنجا کے آداب نہیں معلوم ہے۔ وہ ٹیسٹ لیتے ہیں عالم کا، کون وہ بیکار، ان کو کچھ نہیں آتا، کون اس کے بارے میں بول رہے ہیں، وہ ایسی ہی ہے۔ کیسے ایسی ہے؟ کہا نا اس سے ہمیں وہ سوال پوچھے تھے، نہ بتا پایا۔
یہ کہا تھا نہ بتا دور اس کو، تو اس مسئلے میں دیکھے کہ نہیں کہہ سکا، نہیں کہہ سکا تو کیا ہو گیا، نہیں کہہ سکا تو کیا ہو گیا؟ تم کیا جانتے ہو دین کے بارے میں؟ تم بتاؤ، تم کتنا معلوم؟ تو لوگ آج علماء کے علم کو ناپتے ہیں جبکہ ان کو خود معلوم نہیں ہے، ان کو خود پتہ نہیں ہے، ان کو خود پتہ نہیں ہے مسائل کا۔ بہرحال لوگوں سے مال، بس بات ختم کر رہے ہیں، لوگوں سے مال یا دوسری چیزیں مانگنا، بار بار سوال کرنا، ہم کو یہ دو، ہم کو وہ دو، ہم کو وہ دو، سوال کرتے رہنا، ضرورت نہیں ہے تب بھی مانگنا۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، ہٹے کٹے جوان ہیں مانگتے پھر رہے گا۔ کیوں مانگ رہے ہو بھائی؟ کوئی کام دام کرو نہ بھیا، ذات کے فقیر ہیں۔ ارے ذات کے فقیر ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ہاتھ پیر نہیں ہے تم کو؟ جاؤ کماؤ کھاؤ۔ اور آپ حدیث اس سلسلے میں پڑھ چکے ہیں کتاب التوحید میں کہ جو آدمی بلا ضرورت کے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا پھرے، کل قیامت کے دن وہ آئے گا کہ اس کے چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا۔ بولے اعوذ باللہ، اللہ رب العالمین ہم سب کو محفوظ رکھے اور دنیا میں کبھی کسی کو محتاج نہ بنائے۔ اتنا روزی قدر کفاف اللہ تعالیٰ عطا کر دے کہ دنیا میں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے۔ آمین یا رب العالمین۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے اندر یہ بات اتنی شدت سے پیش کی تھی جی، کہ وہ مانگنے کو اتنا ناپسند کرتے تھے کہ اگر کسی صحابی کا گھوڑے کے اوپر صحابی بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کا کوڑا اگر گھوڑے سے نیچے گر جاتا تو دوسرے صحابی کو نہیں کہتے ذرا بڑھا دیجئے، تو نہیں کہتے تھے، اپنے گھوڑے سے اترتے، اپنا سامان لیتے، پھر گھوڑے پہ چڑھتے، اتنا سوال بھی نہیں کرتے تھے، اس سوال کرنے سے بھی اجتناب کرتے تھے۔ لہذا کثرت سے سوال کرنے سے، مانگنے سے، بلا ضرورت کے مانگنے سے آدمی کو چاہیے کہ وہ اجتناب کرے۔ اور آخر میں اس حدیث کا جو ٹکڑا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، مال ضائع کرنا، برباد کرنا، ناجائز جگہوں میں خرچ کرنا، اور موقع اور مناسبت کی لحاظ سے جتنا خرچ ہونا چاہیے اس سے بڑھ کر کے مال کو خرچ کرنا، یہ مال کا ضائع کرنا ہے جی۔ دیکھیے مال جو ہے نا، مال یہ اللہ رب العالمین کی نعمت ہے، اللہ رب العالمین کی دی ہوئی امانت ہے۔ آدمی یہ سمجھتا ہے نا ہم کما رہے ہیں تو ہم خرچہ نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ نہیں، مال میرا مال میری مرضی، نہ آپ کا مال نہ آپ کی مرضی، مال اللہ کا ہے اور اللہ ہی کی مرضی اس میں چلے گی۔ جہاں اس نے خرچ کرنے کا حکم دیا وہاں خرچ کیجئے، جہاں خرچ کرنے کا نہیں حکم دیا وہاں آپ خرچ نہ کیجیے۔ اور اس میں وہ تمام چیزیں ہیں، معاشرے کے اندر کتنی کمپنیاں آ گئی ہیں، کچھ کمپنیاں جو چل رہی تھی پہلے، لوگوں نے اپنے زمین و جائیداد کو بیچ کر کے اس میں مال لگایا، پیسہ لگایا، کمپنی ٹھپ پڑ گئی، مال ان کا ضائع ہوا۔ اگر اس میں 50% قصور ان کمپنیوں کا ہے تو 50% قصور ان انویسٹروں کا ہے، انہوں نے تحقیق کیوں نہیں کی؟ اور قیامت کے دن دونوں سے اللہ تعالیٰ سوال کرے گا کہ تم کو مال ہم نے دیا تھا، تم نے اس کو غلط ہاتھوں میں کیوں دیا؟ اس ہاتھ میں کیوں دیا جو ہاتھ تصرف مال میں نہیں کرنا جانتی تھی؟ کیوں دیا آپ نے؟ اور اس سلسلے میں ہم مثال آپ کے سامنے بیان کر چکے تھے کہ اگر یتیم کا مال آپ کے پاس رکھا ہوا ہے تو آپ یتیم کا مال اٹھا کر کے، وہ بالغ ہو گیا تو اس کے حوالے نہیں کر دیجئے، بلکہ پہلے اس کے ایگزام لیجئے، مال تھوڑا سا دے کر کے دیکھیے کہ مال کی اہمیت کو سمجھ رہا ہے نہیں سمجھ رہا، روپے پیسے کی قیمت اس کو معلوم ہے یا نہیں معلوم ہے، کہ مال کو اڑا دے رہا ہے، دوستوں میں خرچ کر دے رہا ہے، ہوٹل بازی کر رہا ہے، اس سے بگڑ رہا ہے، تو قاضی اگر اسلامی عدالت ہوگی تو اس کے مال کو روک لے گا، کہا نہیں ملے گا تم کو مال، تم مال ڈبا دینا چاہتے ہو، نہیں ملے گا۔ مال اپنا ہی کیوں نہ ہو، آپ اس کو برباد نہیں کر سکتے، آپ اس کو ضائع نہیں کر سکتے، لہذا ان چیزوں میں خرچ کیجئے جو چیزیں نفع بخش ہیں اور جو چیزیں فائدہ مند ہیں، دنیا کے اعتبار سے بھی آخرت کے اعتبار سے بھی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، رب العالمین جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جی نمبرات مل گئے آپ لوگوں کے سب کے؟ جی شیخ۔ شیخ ہم کو تو نمبر نہیں ملا۔ آپ کو نہیں ملا؟ کہاں پہ جانا ہم کو پتہ ہی نہیں۔ آپ جس موبائل سے آپ نے نمبر سبمٹ کیا تھا نا،
اس موبائل میں میل ہوگا، جی میل ہوگا آپ کا، وہاں پہ ملے گا. ویسے آپ کے جی میل کا کیا اکاؤنٹ کا کیا نام ہے معلوم ہے؟ ہم کو بھی نہیں ملا ہے. آپ کا بھی نہیں ملا. بہرحال جی شیخ میرا لیٹ ہو گیا تھا سبمٹ کرنے میں، ہم کو پتہ ہی نہیں تھا، ایک دن پہلے کلاس نہیں کیے تھے اور دیکھے تو لیٹ ہو گیا تھا تھوڑا، 8:05 ہو گیا تھا. سب ہوا کہ نہیں ہوا وہ پتہ نہیں. تو آپ کو نہیں ملا ہے نمبر؟ نہیں. 8:10 تک لاسٹ ٹائم تھا. ہاں تو 8:10 سے پہلے ہوا تھا سبمٹ. ہاں تو ہو گیا ہوگا. نہیں ملا ہے نمبر؟ نہیں ملا. اچھی بات ہے. آپ لوگوں کا جو گروپ ہے نا، گرلس کا جو گروپ ہے، کوئی ایک گروپ میں مانیٹر ہو جائیں آپ لوگ اور ذرا اصلاح کر دیں. یہ جن لوگوں نے کہا ہے ان کو ذرا سا بتا دیجئے، یا نہیں تو ان کا میل لے لیجئے، آپ لے کر کے بھیجئے ہمارے پاس. کوئی ایک مانیٹر بن کر کے وہ بھیجیں. آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے سر. ہاں جی، میری آواز نہیں جا رہی ہے؟ آ رہی ہے آ رہی ہے. آ رہی ہے. کوئی ایک میں کہہ رہا ہوں کہ گرلس کا جو گروپ ہے نا، جو آپ لوگوں کا گروپ ہے الگ سے، اس میں گرلس میں کوئی ایک مانیٹر بن جائیں، ذمہ دار، اور وہ آپ لوگوں سے کانٹیکٹ کر کے ای میل آئی ڈی جو آپ لوگوں کا ہے اس کو لے لیجئے، اور لینے کے بعد وہ ہمارے تک بھیج دیجئے، تو ہم انشاءاللہ اس میں نمبر سینڈ کر دیں گے. یا نہیں بھی ہوا تو ہم نمبرات بتا دیں گے، وہ آپ تک پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. اور ہم لوگ اب اللہ کے فضل و کرم سے تیاری کر رہے ہیں کہ اس کی ہم ای سرٹیفکیٹ بھی ایشو کر دیں گے جی. جو نمبرات آپ کو دیں گے آپ لوگوں کے پاس. سر اس میں نہیں ہے میرا نمبر، میرے نمبرات اس میں نہیں ہے. کس میں؟ ابھی ہم چیک کیے وہ میل میں، اس میں نہیں ہے. ہاں تو ٹھیک ہے، آپ اپنا میل جو ہے نا وہ بھیج دیجئے ان کو. گروپ میں کون ذمہ دار بنے گا آپ لوگوں میں؟ بولیے. جی ہاں میں بن جاؤں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو جن لوگوں نے کہا ہے شیخ ایڈمن بنانا پڑے گا ان کو. بنا دیجئے. ان کے نمبر دیکھ لیجئے. میں بنا دیتا ہوں. اور کوئی سوال ہے کسی کے پاس؟ ٹھیک ہے پھر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ 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 اللہ